دخان۔ ناظرین، دخان کے بارے میں آپ نے یہ بات عام سنی ہوگی کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ قیامت کی سب سے آخری علامات میں سے ہوگا۔ حقیقت کیا ہے، اس پر کھل کر صراحت کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ پر یہ بات واضح کی جا چکی کہ قیامت اور الساعۃ دونوں مختلف اشیاء ہیں۔ قیامت اللہ لائے گا، مگر الساعۃ انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ الساعۃ وہ عظیم تباہی ہے جو انسانوں کے زمین و آسمانوں میں کیے گئے مفسد اعمال کے رد عمل میں سے ایک عظیم رد عمل ہے۔ یوں الساعۃ کا ذمہ دار بذات خود انسان ہوں گے۔ ناظرین، دخان علامات و اشراط الساعۃ کی سب سے آخری علامات و اشراط میں سے ایک علامت اور شرط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامات و اشراط الساعۃ میں دخان وہ آخری علامت اور شرط ہے جس کے بعد صرف دو علامات ہی بچتی ہیں۔ ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعثت، اور پھر سب سے آخری علامت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں القاریہ ہے۔ اس کے بعد انتہائی قلیل مدت کے بعد ساعت کا قیام ہوگا، جو کہ عظیم زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ کہ اگر اسے نکال دیا جائے تو پیچھے زلزلوں کی اہمیت و حیثیت ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے دخان کے بارے میں دو باتیں ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات یہ کہ دخان علامات الساعۃ میں سے ہے، یعنی جب دخان کا ظہور ہو جائے گا تو یہ ساعت کے بالکل سر پر آ جانے کا اعلان و علام ہوگا۔ یعنی نہ صرف الساعت کے سر پر آنے کا علام ہوگا بلکہ الساعت کے سر پر آنے کی علامت ہوگی کہ اب الساعت میں وقت بالکل ختم ہو چکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دخان ان اشراط الساعۃ میں سے ہے، یعنی جن وجوہات کی بنا پر الساعت آئے گی، ایسا عظیم زلزلہ آئے گا کہ تمام انسانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ دخان ہوں گی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ بات کریں دخان پر، ہم ایک بات کھول کر واضح کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں دیکھ چکے ہیں کہ جن موضوعات پر بات ہوئی انہیں کھول کر واضح کیا۔ اس سے پہلے ان کے بارے میں کیسی دیو مالائی کہانیاں پھیلا دی گئی تھی، اتنی پھیلا دی گئی کہ زبان زدعام ہو گئی، جس کی وجہ سے حق بالکل چھپ کر رہ گیا۔ بالکل عین اسی طرح ساتھ کی اس علامت و شرط یعنی دخان کے بارے میں بھی کیا گیا۔ آج تک یہ پھیلا دیا گیا کہ قیامت کے قریب ایک دھواں ظاہر ہوگا، لیکن حقیقت ناظرین اس کے بالکل برعکس ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو نہیں بلکہ گیسوں کو کہا جاتا ہے، اور پھر یہ دخان نہیں بلکہ دخان ہیں۔ یعنی آپ سکرین پر نظر آنے والی قرآن کی اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ دخان کے نون کے نیچے دو زیریں ہیں، اور عربی کا اصول ہے کہ جب بھی دو زیریں استعمال ہوتی ہیں تو پھیلاؤ آتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس دو زبریں سکڑپن پیدا کرتی ہیں۔ اس آیت میں آپ کے بالکل سامنے ہے کہ لفظ دخان کے نیچے دو زیریں ہیں، جس سے یہ لفظ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ایک سے زیادہ گیسوں کے ہیں۔ اور یوں ناظرین، آج تک مذہبی طبقے کی طرف سے دیا جانے والا دھوکہ بھی چاک ہو جاتا ہے کہ جسے آج تک دھواں کہا جاتا رہا اور عام کر دیا گیا، وہ دھواں نہیں، دھواں تو واحد ہے بلکہ دخان جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ایک سے زائد گیسیں ہیں۔ پھر ناظرین، اس کے علاوہ آج تک یہ بات بھی نہیں بتائی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہوگی، کیونکہ اس کائنات میں یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور ہر عمل کا رد عمل بھی ہے۔ تو پھر کیا علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک دخان کیا عمل ہوں گی؟ اگر عمل ہوں گی تو ان کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ یہ کن کا عمل ہوگا؟ اور اگر عمل کی بجائے رد عمل ہوں گی تو پھر کس کا رد عمل ہوں گی؟ وہ کون سے اعمال ہوں گے اور ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناظرین، آج تک اس پہلو کو چھپا دیا گیا،
ناظرین، ہمارا یہاں نہ صرف آپ لوگوں سے سوال ہے بلکہ اس طبقے سے بھی یہ سوال ہے کہ جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ آخر آج تک ان سوالات کے جوابات کیوں نہ دیے گئے؟ کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ دین کے ٹھیکیدار طبقے کے پاس ان سوالات کے جوابات ہی نہ تھے اور اپنی دکانداری کے بند ہونے کے خوف سے ان سوالات کو سرے سے ہی غائب کر دیا گیا، اور اس اتنے اہم موضوع کو بھی باقی اہم اور حساس ترین موضوعات کی طرح دیو مالائی کہانی بنا دیا گیا؟ ناظرین، اللہ کے فضل سے ہم ان سوالات سمیت باقی جتنے بھی سوالات پیدا ہوں گے، ہر سوال کا ہر پہلو سے جواب سامنے لائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ لفظ دخان کے معنی کیا ہے۔ دخان کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، یہ لفظ دخان بنا ہے دخ سے، اور دخ عربی میں گیس اور دخان عربی میں گیسوں کو کہتے ہیں۔ وہ گیسیں جن سے مادہ وجود میں آتا ہے، خواہ وہ مائع حالت میں ہو یا پھر ٹھوس حالت میں، پھر یہی مادہ جب دوبارہ کیمیائی عوامل سے گزرتا ہے تو اس سے خارج ہونے والی گیسوں کو دخان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات لازم ہے کہ لفظ دخان کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے۔ جب تک لفظ دخان کو صحیح سے سمجھ نہیں لیا جاتا تب تک نہ صرف اس اہم علامت کو پہچان نہیں سکیں گے بلکہ کسی کے لیے بھی آپ کو گمراہ کرنا یا پھر آپ کا گمراہ ہونا بہت آسان ہوگا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، لفظ دخان کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن کے ذریعے بالکل صراحت کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو سکرین پر آیت نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ زمین و آسمان تخلیق سے پہلے دخان تھے۔ زمین و آسمانوں کو دخان سے خلق کیا گیا۔ زمین و آسمانوں یعنی اس زمین اور اس کے گرد 7 تہ گیسوں کی تہوں جو کہ 7 آسمان ہیں، ان سب کو دخان سے خلق کیا ہے۔ اور ناظرین، جب آپ زمین کے گرد 7 تہوں میں غور کریں تو آپ پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ 7 تہیں مختلف گیسوں پر مشتمل ہیں، یعنی آسمانوں کو تو گیسوں سے خلق کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح آپ زمین پر موجود مادے میں غور کریں، وہ خواہ ٹھوس حالت میں ہو یا پھر مائع حالت میں، یہ سب بھی گیسوں کو مختلف کیمیائی عوامل سے گزار کر ہی وجود میں لایا گیا۔ اس کائنات میں نہ صرف یہ قانون ہے بلکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو گیسیں سکڑ کر منجمد ہوتی ہیں، جو کہ ٹھوس یا مائع حالت میں مادے کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے تو وہ مادہ ٹھوس یا مائع حالت میں ہو، اس کے مالیکیول کے بانڈ ٹوٹ کر دوبارہ گیسوں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی درجہ حرارت جیسے جیسے کم ہوتا ہے تو گیسیں منجمد ہو کر مائع مادے کی حالت اختیار کرتی ہیں، اور ان سے پھر ٹھوس مادہ وجود میں آتا ہے، اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے تو وہی مادہ خواہ وہ ٹھوس حالت میں ہو یا مائع حالت میں، اس کے مالیکیولز بانڈ ٹوٹ کر دوبارہ ایٹمز میں بدل کر گیسوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، مثلا آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک درخت کو کاٹیں تو درخت کی لکڑی مادہ ہے۔ اب آپ اس لکڑی کو کیمیائی عمل سے گزاریں، یعنی اسے آگ لگائیں، اسے زیادہ درجہ حرارت پر رکھیں، تو کچھ ہی دیر میں وہ لکڑی غائب ہو جائے گی اور پیچھے محض تھوڑی سی راکھ بچ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کہاں گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لکڑی گیسوں سے وجود میں آئی تھی جو دوبارہ گیسوں میں تحلیل ہو کر فضا کا حصہ بن گئی۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جسے اب مادہ کہتے ہیں، خواہ مائع حالت میں ہو یا ٹھوس حالت میں، وہ بنیادی طور پر گیسیں ہیں، وہ گیسوں سے وجود میں آیا۔ اس طرح ناظرین، آپ ایک اور مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں، پھر اس برتن کو چولہے پر رکھ کر نیچے آگ جلا دیں، کچھ ہی دیر بعد برتن سے پانی غائب ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کہاں گیا؟ تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ پانی گیسوں سے وجود میں آیا تھا جو آگ پر رکھنے سے دوبارہ گیسوں میں تحلیل ہو کر فضا کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح ناظرین، آپ اگر پانی کو مزید کم درجہ حرارت پر رکھیں تو وہ مائع سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جائے گا۔
जिसे आप बर्फ कहते हैं। तो नाज़रीन, ये बात अब तक आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जमीनों आसमानों और जो कुछ भी इनमें है, ये सब गैसों से ही वजूद में आया, ये सब गैसों से ही खलक किया गया। इसी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की इसी आयत में भी जिक्र किया। इस कायनात में बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ दो ही गैसें मौजूद हैं। उनमें से एक ऐसी गैस है जो लातादाद गैसों का मजमुआ है और दूसरी सिर्फ एक ही गैस, और ये दोनों गैसें नजर न आने वाली हैं। जब ये दोनों गैसें आपस में मिलती हैं तो इनमें कीमियाई अवामल वकूफ़ होते हैं, यानी इनके आपस में इख्तलात से इनमें आग भड़कती है, जिससे इनसे मजीद कई इकसाम की गैसें खारिज होती हैं। इसके बाद खला में वो खारिज होने वाली गैसें आपस में मिलती हैं। आपस में मिलने से वो माया की शक्ल इख्तियार करते ही आग बन जाती हैं, जिसे सितारा या सूरज कहा जाता है। वो आग का गोला उस वक्त तक जलता है जब तक कि उसमें मौजूद तमाम गैसें अलग अलग होकर फिजा में नहीं बिखर जाती और पीछे ठोस मादे की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेती। जब ये वक्त आता है तो कुछ सितारे तो ठंडे हो जाते हैं और कुछ सितारे या सूरज एक धमाके से फटकर बुझ जाते हैं। उनके फटने से उनमें वजूद में आने वाला मादा टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फटने से जो रफ्तार पैदा होती है, उसी रफ्तार से वो टुकड़े यानी सियारचे खला में तैरना शुरू कर देते हैं। जो सितारे यानी सूरज फटने की बजाय ठंडे हो जाते हैं, वो खला में मौजूद तैरने वाले सियारचों को वक्तन फवक्तन अपनी तरफ खींचते रहते हैं। यूं उन पर मुख्तलिफ सियारचों की बारिश होती रहती है। एक बार जब बारिश होती है तो उसके बाद उस सियारे पर कीमियाई अवामल वकूफ़ होते हैं, यानी जैसे खाम माल लाकर जब तक उसे इस्तेमाल नहीं कर लिया जाता, मजीद अगला माल नहीं मंगवाया जाता, बिल्कुल इसी तरह जब तक सियारे पर होने वाले सियारचों की बारिश से आने वाला मवाद उस सियारे पर आकर अपने कीमियाई अवामल मुकम्मल नहीं कर लेता, तब तक अगले मरहले के लिए बारिश नहीं होती। इसी तरह मुख्तलिफ मवाद वाले सियारचों की बारिश होती रहती है और कीमियाई अवामल वकूफ़ होते रहते हैं, यहाँ तक कि एक सियारा बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है। सियारा मुकम्मल होने से पहले, यानी जैसे जमीन पर हयात का वजूद है, इस हयात के लिए जो मवाद दरकार है, जैसे कि पानी समेत वो तमाम अनासर जिन्हें जमीन के अनासर कहा जाता है, ये सब कुछ 4 मराहल में सियारे पर सियारचों की बारिश की सूरत में आता है। इनमें एक मरहला उन सियारचों की बारिश पर मबनी होता है जिसमें आग की कुव्वत वाले अनासर मौजूद होते हैं, जैसे गंधक, यूरेनियम वगैरह। एक लोहे के सियारचों की बारिश, एक मुख्तलिफ दांतों के सियारचों वाली बारिश और चौथी जमे हुए पानी वाले सियारचों की बारिश, जो कि सबसे आखिरी मरहला होता है। आखिरी मरहले से पहले जितनी भी सियारचों की बारिशें होती हैं और हर मरहले में जब वो मवाद जो खला से आता है वो कीमियाई अवामल से गुजरता है तो उससे मुख्तलिफ गैसें खारिज होती हैं, जो कि सैयारे के गिर्द हसार की सूरत में इकट्ठा होती रहती हैं। और जब आखिरी बारिश होती है पानी के सियारचों वाली, तो वो सियारचे जब कीमियाई अवामल से गुजरते हैं, यानी हरारत मिलने से पिघलते हैं, तो उनसे खारिज होने वाली गैसें न सिर्फ पहले इकट्ठा होने वाली गैसों को इस तरतीब से ऊपर धकेलती हैं कि वो ऊपर 6 तहों में तह दर तह तकसीम हो जाती हैं, बल्कि पानी के सियारचों से खारिज होने वाली गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी सियारे के गिर्द पहली तह वजूद में आ जाती है, जिसे इस जमीन के गिर्द हम पहला आसमान कहते हैं, जो सतह जमीन से लेकर 3 से 12 किलोमीटर तक बुलंद है। यूं ना सिर्फ एक सियारा मुकम्मल होता है जैसे हमारी जमीन मुकम्मल हुई, बल्कि इसके गिर्द गैसों के साथ तह दर तह आसमानों का एक पेचीदा तरीन हसार कायम हो जाता है, जो न सिर्फ जमीन यानी उस सयारे के लिए लिबास की हैसियत रखता है, बल्कि जमीन को लात आफतों से महफूज रखता है, जो जमीन पर हयात की बका की जमानत होता है। नाज़रीन, इसके बाद उस पानी के सियारचों से वजूद में आने वाले समंदरों से जमीन पर निजाम हयात का आगाज होता है, और बिल्कुल यही सब इस जमीन पर हुआ और बिल्कुल इस तरह यह जमीन हमारी वजूद में आई। यह मजमूई तौर पर 12 मराहल होते हैं, यानी 12 मराहल में मुख्तलिफ मवाद की मुख्तलिफ शाबियों की जमीन पर यानी किसी सयारे पर बारिशें होती हैं। जब वो 12 मराहल मुकम्मल हो जाते हैं तो वो सयारा मुकम्मल हो जाता है, और इस वक्त इस कायनात में, इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही सयारा यानी सयारा मुकम्मल हुआ, और वो है जमीन।
باقی خلاؤں میں جو آپ کو سیارے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب تکمیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور وہ ستارے جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان سیاروں کی تکمیلی کے لیے مواد کو پروڈیوس کر رہے ہیں، مواد پیدا کر رہے ہیں، مواد تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک آپ پر یہ واضح ہو چکا کہ یہ سب کچھ گیسوں سے ہی وجود میں آیا، اور جب مادے کو کیمیائی عوامل سے گزارا جائے تو اس سے پھر گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ ان گیسوں کو عربی میں دخان کہتے ہیں۔ یعنی جیسے پانی برف بنا، اور اگر برف کو زیادہ درجات پر رکھا جائے تو وہ دوبارہ پانی بن جائے گا، اور اگر مزید زیادہ درجات پر رکھا جائے گا تو پانی بھی غائب ہو جائے گا، یعنی وہ جن گیسوں سے وجود میں آیا تھا دوبارہ ان گیسوں میں تحلیل ہو جائے گا۔ زمین اور اس کے گرد 7 تہہ در تہہ آسمانوں کی مثال بھی بالکل اسی پانی کی سی ہے۔ اور ناظرین، الحمدللہ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں توازن، میزان قائم کیا۔ اس کائنات میں جب بھی کوئی کیمیائی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو لامحالہ گیسیں ضرور خارج ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ایسا میزان یعنی توازن قائم کر دیا کہ زمین میں جو بھی کیمیائی عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں ان سے خارج ہونے والی گیسیں، یعنی جسے آپ فضلہ کہہ سکتے ہیں، وہ دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دی، اور پھر اتنی ہی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہیں، نہ ہی کم اور نہ ہی زیادہ، یہاں تک کہ رائی برابر بھی کم یا زیادہ نہیں، جس سے اللہ کا قائم کردہ میزان برقرار رہتا ہے اور ہر مخلوق ہر لحاظ سے محفوظ اور سلامت رہتی ہے۔ جس زمین و آسمانوں میں وضع کردہ اللہ کا توازن، میزان قائم رہتا ہے، اس میں خسارہ نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ یہ بات بھی تفصیل کے ساتھ جان چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے، فطرت میں تبدیلیاں کرنے سے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کردہ توازن، قائم کردہ میزان بگڑ جائے گا، جوں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کو فطرت کا ہی محتاج بنانا، جو دائرے یعنی جو حدود لگا دی ان حدود سے تجاوز مت کرنا، ورنہ زمین و آسمانوں میں فساد ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر تم خود سے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی ضروریات خلق کرنے کی کوشش کرو گے تو جان لو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تمہارے اعمال سے خارج ہونے والی گیسوں کا تم کیا کرو گے؟ کیونکہ تم یہ بات جان چکے ہو کہ یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا گیا، اور اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر طرح طرح کی گیسیں خارج ہوں گی۔ اور تم پر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ ہر مخلوق کی ضروریات، ان کی مقدار اور ان کا معیار الگ الگ ہے۔ ایک شے اگر کسی مخلوق کی خوراک ہے تو وہی شے دوسری مخلوق کے لیے زہر قاتل۔ جب تم فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس میں تبدیلیاں کرو گے، خود سے خلق کرو گے، تو پھر خارج ہونے والی گیسوں کا کیا کرو گے؟ کیا پھر توازن قائم رہے گا؟ ہرگز نہیں، پھر توازن قائم نہیں رہے گا۔ کیا پھر ان گیسوں سے سب کچھ درہم برہم نہیں ہو جائے گا؟ بالکل سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ کیا پھر ان گیسوں کی وجہ سے تمہیں لاتعداد اموات اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا موسموں کا نظام درہم برہم نہیں ہو جائے گا، جس سے زمین کا اگانے کا نظام درہم برہم، پانی کا نظام درہم برہم؟ تو کیا زمین میں ہر سطح پر خرابیاں اور بالآخر تباہیاں ظاہر نہیں ہوں گی؟ بالکل یہ سب ہوگا۔ جب تم اللہ کے اس قول کے خلاف وہی سب کرو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا، تو پھر یہ آسمان یعنی یہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو، یہ طرح طرح کی گیسوں سے بھر جائے گی، اور پھر یہ دخان تمہیں ڈانپ لیں گی، یعنی یہ گیسیں اس طرح فضا میں بھر جائیں گی جیسے رات کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرا تو نظر آتا ہے لیکن یہ گیسیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی سوائے چاند دیکھ کے، اس لیے فضا ہر طرف سے گیسوں سے بھر جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ جب ایسا ہوگا تو یہ عذاب علیم بن جائے گا، یعنی تمہارے اپنے مفسد اعمال کے انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن رد اعمال کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان دخان کی وجہ سے۔
یہ تھی ناظرین دخان علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک۔ جب ناظرین آپ نے اس کائنات کی زمین و آسمانوں کی تخلیق کو سمجھ لیا، آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ گیسوں سے ہی خلق ہوا ہے، اور جب بھی اس کائنات میں زمین و آسمانوں میں کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی کیمیائی عمل ہوگا، تو اس سے گیسیں خارج ہوں گی۔ ان گیسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دخان کہا۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو دخان جو کہ علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک ہے اور سب سے آخری علامات و اشراط میں سے ایک ہے، اسے سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کا ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ دخان میں بھی ذکر کیا۔ سورہ دخان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کو محور بنایا، اور پھر زمین و آسمانوں کی تخلیق جو ان کی پیچیدگیاں ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ بات واضح کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو کس طرح خلق کیا۔ اگر تم ان میں پنگے لوگے، ان میں چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دخان میں ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں باقاعدہ سورہ دخان کی آیات پر، ہم یہ بات جان لیں، ہم غور و فکر کریں کہ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو چکا؟ کیا انسانوں نے فطرت کو رب بنانے کی بجائے، فطرت پر توکل کرنے کی بجائے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرنے کی بجائے، فطرت پر توکل کرنے کی بجائے خود سے سب کچھ خلق نہیں کیا؟ ناظرین ذرا اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنے ہی گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، کیا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج فطرت پر انحصار کیا جا رہا ہے یا اس سے برعکس مصنوعی اشیاء پر؟ انسان خود سب کچھ خلق کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پر، فطرت کے مقابلے پر؟ ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں۔ آپ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہوئے گدھے، گھوڑے، خچر جو فطرت نے آپ کو سواری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عطا کیے، آپ کے لیے خلق کیے، ان پر توکل کر رہے ہیں، ان پر انحصار کر رہے ہیں، یا پھر مصنوعی ذرائع جو آپ نے خلق کیے ان پر انحصار کر رہے ہیں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اور جب یہ ذرائع خلق کیے جاتے ہیں تو پھر کیا طرح طرح کی گیسیں خارج نہیں ہوتی؟ پھر ناظرین غور کریں، وہ گیسیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا ان گیسوں سے یہ فضا، یہ پہلا آسمان جس میں آپ رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ہر طرف سے نہیں بھر چکا؟ اس طرح ناظرین آپ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ جن اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، کیا آپ فطرت پر انحصار کر رہے ہیں یا پھر مصنوعی اشیاء پر؟ اور پھر وہ اشیاء کیسے خلق کی جاتی ہیں؟ جہاں جن کارخانوں میں وہ اشیاء خلق کی جاتی ہیں، ذرا غور کریں ان کارخانوں سے خارج ہونے والی گیسیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا ان کارخانوں سے گیسیں خارج نہیں ہو رہی؟ اگر خارج ہو رہی ہیں تو وہ گیسیں خارج ہونے کے بعد کہاں جاتی ہیں؟ ذرا غور تو کریں، کیا ان گیسوں سے یہ فضا نہیں بھر چکی؟ آج حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ان طوفان، ان طرح طرح کی گیسوں کی وجہ سے اس زمین پر آباد انسانوں سمیت تمام مخلوقات کو کن ہلاکتوں کا سامنا ہے، یہ بھی آج آپ سے چھپا ہوا نہیں رہا، اس سب کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ناظرین اب بھی علامات و اشراط الساعۃ کی سب سے آخری علامات میں سے ایک دخان بالکل کھل کر واضح نہیں ہو چکی؟ کیا آج آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا آج آپ اسی وقت میں موجود نہیں ہیں؟ آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں کھولیے، غور و فکر کیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ ان حقائق کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ کھلم کھلا آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حق ہے جسے آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین اگر یہ دخان نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا؟ اگر اس کا ذکر کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کس طور پر ذکر کیا، کیسے ذکر کیا؟ اگر یہ دخان نہیں ہے، اگر یہ دخان نہیں ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دخان نہیں ہے، یعنی یہ طرح طرح کی گیسیں نہیں ہیں، یہ وہ گیسیں نہیں ہیں کہ جن سے یہ سب اللہ نے خلق کیا۔ اپنی آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنی آنکھیں کھولیں۔ ناظرین اب بھی کیا کوئی شک رہ جاتا ہے؟
نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ سب کا سب گیسوں سے خلق کیا گیا ہے، بلکہ آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کیمسٹری کا تھوڑا سا بھی علم رکھنے والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا گیا، اور جو کیمسٹری کا علم نہیں رکھتے ان کے لیے بھی یہ بات جاننا رائی برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایسا کریں، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیں، اسے آگ لگائیں اور تھوڑی دیر بعد جب پیچھے چند گرام راکھ رہ جائے تو غور کریں کہ وہ لکڑی کہاں گئی۔ جب غور کریں گے تو ان پر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ لکڑی جو کہ مادہ تھا وہ گیسوں کو مختلف کیمیائی عوامل سے گزار کر وجود میں لایا گیا تھا، دوبارہ کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد وہ گیسوں میں تبدیل ہو گیا جن سے وہ وجود میں آیا تھا۔ ایسے ہی پانی کو آگ پر رکھیں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے گیسوں میں تحلیل ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ جو کچھ دیر پہلے پانی تھا، مائع حالت میں مادہ تھا، وہ گیسوں میں بدل چکا۔ اس طرح آپ اگر کسی برتن میں ٹھنڈا پانی بھریں اور اسے گرمی والی جگہ پر رکھ دیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس برتن کے بیرونی حصے پر شبنم کے قطروں یا پسینے کی طرح پانی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برتن کی بیرونی پرت پر پسینے کی طرح پانی کی تہ کہاں سے وجود میں آ گئی؟ جب غور کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ پانی اسی فضا میں گیسوں کی صورت میں موجود تھا۔ کم درجہ حرارت جو کہ ان گیسوں کا نقطہ انجماد تھا، اس کی وجہ سے وہ گیسیں منجمد ہو کر پانی کی صورت اختیار کر گئیں اور برتن کی بیرونی پرت پر چپک گئیں۔ ناظرین، یہی مشاہدہ آپ کسی ایسی جگہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پانی بالکل بھی نہ ہو۔ مثلا آپ کسی ایسے صحرا میں موجود ہوں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ وہاں اگر آپ کے پاس ایک عدد پنکھا اور ایک عدد ایسا برتن ہو جس کے اندر ٹھنڈک ہو، یعنی درجہ حرارت انتہائی کم ہو، آپ اس پنکھے کو برتن کے اوپر اس طرح فٹ کریں کہ وہ باہر سے ہوا کو برتن کے اندر دھکیلتا رہے۔ اندر کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے وہ ہوا منجمد ہو کر پانی کی صورت اختیار کرتی رہے گی۔ یوں کچھ ہی وقت میں آپ پینے کے لیے بالکل صاف پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا قطرہ بھی نہ تھا، قطرہ تو دور پانی کا تصور تک بھی نہ تھا، وہاں وہ پانی آپ کے برتن میں کیسے آ گیا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ پانی گیسوں سے وجود میں آتا ہے، جب ان گیسوں کو کیمیائی عوامل سے گزارا گیا تو وہ منجمد ہو کر پانی کی صورت اختیار کر گئی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ سب کا سب گیسوں سے ہی خلق کیا گیا، جو کہ آپ خود کئی مشاہدات کر چکے ہیں۔ کائنات میں جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو رد عمل کے طور پر گیسیں لازماً خارج ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ قدر کے ساتھ پورے حساب کتاب علم اور حکمت کے ساتھ خلق کیا۔ اللہ نے جو نظام وضع کر دیا، جب تک زمین و آسمانوں میں سب کچھ ویسا ہی رہے گا، اسی نظام کے تابع رہے گا، تو رائی برابر بھی فساد کا اندیشہ نہیں۔ تب تک میزان میں رائی برابر بھی خسارہ نہیں ہوگا، رائی برابر بھی خرابی نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر اس کے علاوہ اوروں کو الہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ میزان برقرار نہیں رہے گا۔ آپ غور کریں، آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ نہیں بنایا جا چکا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جب اوروں کو الہ بنایا جا چکا تو پھر کیا گیسیں خارج نہیں ہو رہی؟ یہ سب بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا یہ گیسیں زمین و آسمانوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دیں گی؟ بالکل، یہ سب بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس اٹل حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس سے انکار کس صورت کر سکیں گے؟ یہ دخان کیا آج پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عذاب علیم نہیں بن چکے؟ عذاب انعام کی ضد ہے، اور انعام کہتے ہیں احسن عمل کے رد عمل کو جو احسن ہوتا ہے، اور بندے کے لیے اس کے رب کی طرف سے انعام کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس مفسد عمل کا رد عمل بھی برا ہی آتا ہے، جو کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے سزا کہلاتا ہے، جسے عربی میں عذاب کہتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا آج یہ دخان پوری دنیا کے لیے عذاب علیم نہیں بن چکی؟ یعنی یہ دخان پوری دنیا کے انسانوں کے اپنے ہی برے مفسد اعمال کا رد عمل نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی بیماریوں، اموات، مصائب،
تکالیف و تباہیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ بالکل انہی دخان کی وجہ سے آج پوری دنیا کے انسانوں کو طرح طرح کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، حقیقت بالکل واضح ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کا رد نہیں کر سکتی۔ حق اس قدر کھل جانے کے باوجود بھی جو لوگ حق کا انکار کریں گے تو ان قریب وہ ذلت آمیز ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ تب ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تب وہ چیخ چیخ کر حق کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، مگر تب انہیں ماننا کوئی نفع نہ دے گا، بلکہ وہ ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں قرآن میں سورہ دخان کی طرف، اور سورہ دخان سے علامات و اشراط الساعۃ کی آخری علامات و اشراط میں سے الدخان کو جان لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اس بارے میں کیا رہنمائی اس کو بھی ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔